جی شیرازی صاحب، سارے کام ہم سے کرانے ہیں. میرے خیال میں نے جواب دے دیا آپ کو. ذرا شکریہ پرائم منسٹر. انفیکٹ یہ بھی بڑی ایک حیران کن بات ہے کہ وہ ملک کے جو حالت جنگ میں ہے اور جس کے ایئر بیسس پہ اس کے کنٹونمنٹس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اس ملک میں ایک پڑوس کا جو پرامن ملک ہے اس کے لاکھوں لوگ مہاجرین کے طور پہ رہ رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ نے کہا تو ہے کہ کوئی دباؤ نہیں ہے، لیکن کوئی پالیسی اس حوالے سے بھی آپ نے کوئی ایوالو کی ہے کہ اب مہاجرین کو اپنے گھروں کو واپس جانا چاہیے، کیونکہ افغانستان بہت زیادہ پرامن ہو چکا ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. اور سر دوسرا یہ ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں پاکستان بھی اسی طرح پرامن ہو جائے جیسے وہ ہوا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم میں تو نہیں چاہتا. تو اگر آپ نہیں چاہتے تو پھر آپ نے اس کے تعریفی پہلو کو اجاگر کیا، اس لیے میں پوچھا. میرا خیال ہے کہ پرامن ہو چکا ہے وہ کافی حد تک. اچھی بات ہے، ہم دعا گو ہیں اللہ کرے اور امن آئے وہاں. تو اور ڈیفینیٹلی سر اگر ہم نے اپنے گھر کو خیال ہی رکھنا تو میرے خیال میں کوئی نہیں رکھے گا. اور مور امپورٹنٹلی سر، یہ اگر طالبان رجیم کو اگلے 10 برسوں تک تسلیم نہیں کیا جاتا تو ہم ان کو مہمان بنا کے بٹھائے رکھیں گے، گویا کہ مہاجرین ہمارے حصے میں رہیں گے پھر. اور سر تیسری بات جو بار بار سوال ہو رہے ہیں، وہ 25,000 لوگ کے جو امریکہ کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں اور یقیناً یورپی ممالک باقی کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کو وہاں پہ ریسیٹل کرنا ہے. یہ ریاستی مشینری کے ذمہ دار لوگوں نے میڈیا کو فیڈ بیک دیا ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ویئر باؤٹس کا پتہ ہی نہیں ہے، اور ان کا خیال یہ کہ ان میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو انڈینز ہیں، انڈینز اوریجن کے ہیں اور وہ پاکستان میں بطور مہاجرین رہ رہے ہیں اور وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے تھریٹ ہیں. تو سر آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ اس وقت چیف ایگزیکٹو ہیں، یقینی طور پہ آپ کے نالج میں یہ چیزیں ہوں گی. اور جیسے کہا گیا ہے کہ اگر امریکی سفیر آپ سے ملا ہے سر تو ڈیمانڈ کیا تھی؟ یقینی طور پہ موسم کا حال تو پوچھنے نہیں آیا ہوگا آپ سے، انہی ایشوز پہ بعض سوال اوقات کرنے آیا موسم پہ ہوگا. بھی بات ہوتی ہے. اچھا تو سر اگر یہ سوال بھی ہوا ہے تو اس پہ آپ نے کیا پوزیشن لیا ہے؟ کیا آپ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں ان کے اسٹے کو، بیٹھے رہیں گے یہاں پہ کیونکہ بتایا جا رہا ہے؟ ایک تو شاہد صاحب میں آپ سے ایک درخواست کروں گا. نو بڈی کین ڈیمانڈ اس. کین آئی ٹیک اٹ ایز این offense. Why do you think the Prime Minister of Pakistan can be demanded? Do you think that we are so nonsense کہ ایک ایمبیسڈر، کوئی بھی ایمبیسڈر ہوگا، وہ آئے گا اور مجھ سے، میری حکومت سے، میری ایز این انڈیویجول کوئی حیثیت نہیں ہے، بٹ آئی ایم ریپرزینٹنگ 250 ملین پیپل آف پاکستان. نو ایمبیسڈر کین ڈیمانڈ می. ٹھیک ہے نا؟ میں نے پھر آپ کو درخواست کی ہے کہ حکومتیں ایک دوسرے سے معاونت کرتی ہیں، درخواست کرتی ہیں، ان درخواستوں پہ غور ہوتا ہے. کبھی ہم کرتے ہیں، کبھی ہم سے ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے ماضی میں شاید ایسا ہوا ہو. اب بہت سارے لوگوں کے متعلق بہت سارے سربراہان بہت کچھ کہہ رہے ہیں، میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا. مہربانی کریں، میری ریکویسٹ ہوگی، اٹس ناٹ اباؤٹ می. پلیز اگر مجھ سے کسی کو کوئی پریجوڈس ہے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہالٹ پہ لے جائے. یہ ریاست پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ اسٹیٹ آف پاکستان کا مسئلہ. اسٹیٹ آف پاکستان کو کوئی حکومت ڈیمانڈ اس طرح نہیں کر سکتی. آپ ان کے میجر نان نیٹو ایلائے رہے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، اور 20 سال رہے ہیں. اس جنگ میں، وار آن ٹیرر میں، آپ، میں بطور معاشرہ، بطور ریاست تسلسل کے ساتھ انہی لوگوں کے ساتھ رہے ہیں جہاں کی ایک پہلو کرٹیسزم کا لکھ رہا ہے. اور یہاں پہ ہمیں کولیشن سپورٹ فنڈ وہیں سے ملتی رہی ہے. یہ جنگ ہم مل کے لڑتے رہے ہیں. یہ کیا ان حقیقتوں کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں یا ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. جہاں تک انڈیویجولز کی یا انٹیلیجنس ایجنسیز کی اسسمنٹ کی بات ہے، بہت ساری جگہوں پہ جو اسسمنٹ ہے وہ پبلک ہوتی ہے، بہت ساری جگہوں پہ نہیں ہوتی ہے. All I can say that they are vigilant, they are doing their job, they are very professional. اگر کوئی ایسے انڈیویجولز ہوں گے، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ان کو نیوٹرلائز کرنا، اس کی صلاحیت بھی پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس موجود ہے، ارادہ بھی ہے، اور انشاءاللہ اس کو انشور بھی کیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ میں خواب غفلت میں پڑا ہوا ہوں، یہاں پہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے اور نیچے ہی نیچے بہت کچھ پانی بہہ گیا ہے. ایسا قطعاً نہیں ہے. جو لوگ ان کے، جن کو وہ لے کے جا رہے ہیں، ہمارا پرنسپل سٹانس ہے، ہم ان میں ان کی معاونت کریں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو یہاں سے واپس دھکیلا جائے افغانستان کی جانب، ان کی جانوں کو خطرہ ہے. چاہے ان کا کردار برا تھا، اچھا تھا، اٹ از
انٹرنل افغان پرابلم ناٹ آر پرابلم, یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. یہاں رہنے کی اجازت ہم انہیں قطعاً نہیں دے رہے, چاہے وہ 25,000 ہیں یا 2.5 لاکھ ہیں. جانا ہے انہوں نے, ان کو لے جانے والے تیار ہیں, ہم بھیجنے والے تیار ہیں. اس کی میکانزم پہ بات چیت جاری ہے, اس کے میکانزم کو اگری کیا جائے گا اور اس اگریمنٹ کے تحت ہم اس پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. پیریڈ. جی بولیں. تھینک یو سر. خیبر ٹی وی اشفاق بنگش سر. سر پشتو میں ایک مثال ہے کہ وہ چسرا لمدم سیزی, تو آپ بھی بلوچستان سے ہیں, آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے. وہاں کے جو لوگ ہیں 100 سالوں سے ان کے جو باؤنڈری پہ ہے, چمن باؤنڈری پہ, اس کو کارڈ ایشو ہوا تھا, جو کارڈ پہ اس کو اس وقت کی پالیسی کے تحت انہوں نے نہ پاکستان کا تذکرہ کارڈ بنایا نہ اس کا تذکرہ بنایا, جس طرح اس کے آئی ڈی کارڈ ہے. تو وہ لوگ ابھی احتجاج بھی کر رہے ہیں, ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں کہ ابھی ہمیں کچھ ٹائم دے یا پاسپورٹ بنانے کے لیے اس طرح بنانے, کیونکہ وہ تو باؤنڈری پر ہے, وہ تو پاکستان اور افغانستان ہم سے زیادہ جانتے ہیں, وہ تو دونوں کو ایک ہی مانتے ہیں. اور نہیں, کوئی دونوں کو جو ایک مانتے ہیں وہ اس طرف چلا جائے. دوسرا سر, یہ دونوں مختلف ہیں, ایک پاکستان ہے ایک افغانستان ہے. اور بہت سارے لوگ ہم پہ ایک سیویئر کرٹیسزم یہ کرتے تھے کہ ہم افغانستان کو اپنا 5واں صوبہ سمجھتے تھے. ہم علیہ اعلان کہہ رہے ہیں کہ وہ علیحدہ ملک ہے, تو اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ ایک ہی ہیں؟ مطلب کمال ہے یار. دیکھیں بنگش صاحب تو پختون سڑے میرا خبر خوب میں ہو رہا. صحیح. میں نے آپ کو جس طرح عرض کی کہ آذری پتہ ہے آپ کو 30% ایران کے آذریز ہیں, اور آذربائیجان کے اس طرف بھی آذریز ہیں, اور اس طرف شیراز کی طرف یہ بھی آذریز ہیں. کیا وہ اجازت دیتے ہیں؟ وہ بھی 100 سال سے نہیں 1000 سال سے رہ رہے ہیں. یہ ہم اکیلے انوکھے نہیں ہیں. سینٹرل ایشین سٹیٹس میں تاجک اس طرف بھی ہیں اس طرف بھی ہیں. تاجکستان والے اجازت دیتے ہیں, ازبک دیتے ہیں, ازبکستان میں اجازت ملتی ہے. ترکمن دیتے ہیں, ترکمنستان میں اجازت ملتی ہے. کیا افغانستان میں ترکمن نہیں ہے, صرف پشتون بس رہے ہیں. یہ انوکھا مسئلہ یہاں پر اس انداز میں پروجیکٹ کیا جاتا ہے جیسے ہمارے علاوہ یہ کسی کا مسئلہ ہی نہیں ہے. دیکھیں, جب آپ قومی ریاستوں کے تحت اس کی پالیسیز ڈیزائن کریں گے, قوانین بنائیں گے, آئین بنائیں گے, پارلیمان بنائیں گے, تو ان کے تحت یہ تمام پالیسیز امپلیمنٹ ہوگی نا. اب نیشنل آئی ڈی کارڈ بنانا ہر شہری کا فرض ہے, اور ریاست کا یہ فرض ہے کہ اس کو پرووائڈ کر کے دے. آپ ہم سے یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ وہاں نادرا کے ایکسٹرا موبائلز یونٹ بھیجیں, عملہ بھیجیں جو ان کو اس کا اجرا کروائے. یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ جناب ادھر بھی ایک ہیں ادھر بھی ایک ہیں, اس کو بھی چھوڑ دیں, اس کو یہ اس طرح مزید نہیں چل سکتا. لیکن ان کا اب مطلب جس طرح بہت سارے قبائل کا میرا یہی مشورہ ہے, ہم ایکسٹرا یونٹس بھیجیں گے, موبائل یونٹس بھیجیں گے, جن کے جو انٹائٹلڈ ہیں پیدائشی طور پہ پاکستان کے شہری کے طور پہ, ہم ان کو شناختی کارڈ ایشو کریں گے. لاسٹ سر جو بزنس بس اس سے زیادہ نہیں. جی مسٹر پرائم منسٹر, میں اے بی این ٹیلی ویژن سے ہوں. آپ سے صرف جاننا چاہوں گا غیر ملکی جو غیر قانونی افغانی کی جو واپسی کا پروسیس سٹارٹ ہوا ہے, اس واپسی کے پروسیس کے ساتھ ہی دہشت گردی ایک نئی لہر نے سر اٹھا لیا ہے. آپ سمجھتے ہیں سر یہ جو افغانیوں کی جو واپسی ہے, یہ جو واقعات رونما ہو رہے ہیں, اس کا رد عمل بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں, میں نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں بھی یہ کہا کہ ہمارے کچھ تو خدشات ہیں, اور ظاہر ہے بہت ساری جگہوں پہ جو انٹیلیجنس اسسمنٹ ہوتی ہے وہ پبلک کنزمپشن کے لیے ہوتی ہے, بعض اوقات نہیں ہوتی. ہم ویجیلنٹ ہیں, ہم اس تمام پہلوؤں پہ غور کر رہے ہیں, اور یہ انشور کرائیں گے کہ ہماری کمٹمنٹ ہے کہ